یہ ہے کہ اسلام کی ڈیفنس اب یہ اس کو سن لیجئے، کتنے انگریزوں سے دوستانہ اس سے اندازہ لگائیے کون ہے یہ توصیف الرحمان. ان سے ایک سوال ہوا ہے اور یہ اس وقت کا ویڈیو ہے کہ ڈینمارک جب ایک عیسائی نے رسول اللہ کی توہین کی تھی کارٹون بنا کر، سرکار کی توہین تھی، پورے دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے تھے. اب رسول اللہ کی حیثیت، سرکار کی ذات و شخصیت ایسی ہے کہ ہر فرقہ رسول کی طرف جو ہے ایک جذبہ رکھتا ہے نا، مگر دیکھیے ان کو رسول کی عزت نہیں ہے پیاری، اپنے آقاؤں کی خوشنودی کتنی پیاری ہے. اس کا جواب سنیے. اس وقت پاکستان میں کچھ جلوس نکالے گئے تھے جس میں کچھ شیعہ حضرات بھی شریک ہوئے تھے. شیعہ نے بھی کہا تھا بھائی ہمارے اختلاف اپنی جگہ ہے، امام حسین کی بات الگ ہے، خلفائے راشدین کا اختلاف ہمارا اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں تک رسول اللہ کی عظمت کا سوال ہے اس پر کوئی کمپرمائز کی صورت نہیں ہو سکتی. یہ ہے نا. تو اس وقت شیعہ اور سنیوں نے مل کر احتجاج کیا، لیکن یہ انگریزوں کی اولادوں کو دیکھو کتنی مرچی لگی. اس وقت کا یہ بیان کیا دے رہا ذرا سنیے. سوال یہ ہے کہ اسلام کی ڈیفنس کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، ان کے ساتھ مل کے کوشش کرنا جن کے عقیدوں میں شرک ہے، بدعقیدگی ہے. میں آپ کو اس کی بڑی تازہ مثال دیتا ہوں. ڈنمارک کے شیطانوں کافروں نے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. ٹھیک ہے، میں ان دنوں پاکستان گیا ہی تھا، جب آغاز ہوا تو میں یہیں پر تھا، پھر میں پاکستان گیا 1 مہینے کے لیے. تو وہاں پر سب نے مل کر جلوس نکالے ڈنمارک کے خلاف. جماعت اسلامی بھی اس میں آگے ہے، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، شرابی کبابی سارے ہی ہیں، بغیر کسی تقسیم. یہ جملہ دھیان میں رکھنا، وہ جلوس میں جو تھے جیسے لگتا ہے اس سب نے آ کے اس کو بولے کہ ہم سب شرابی ہیں، شرابی کبابی سب ہوتے، جیسے اس کو سب کے بارے میں بڑی تحقیق ہے. اور پھر اس کی حقانیت بتاؤں گا. یہ جملہ یاد رکھنا، کہتا ہے کہ سب جلوس میں شریک تھے، شرابی بھی تھے، کبابی بھی تھے، کیونکہ وہ سنی تھے تو اس کو سب شرابی نظر آئے. پھر میں پاکستان گیا 1 مہینے کے لیے، تو وہاں پر سب نے مل کر جلوس نکالے ڈنمارک کے خلاف. جماعت اسلامی بھی اس میں آگے ہے، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، شرابی کبابی سارے ہی ہیں، بغیر کسی تقسیم کے. ٹھیک ہے، وہاں جلوس نکلے. ڈنمارک والوں نے رسول اللہ کی توہین کی نا. اللہ کے رسول کی توہین بڑا جرم ہے یا اللہ کی توہین بڑا جرم ہے؟ بڑا موٹا سا کامن سینس کی باتیں ہیں. اب آپ نے جلوس نکالا، جس میں شیعہ بھی آ گئے، جس میں بریلوی بھی آ گئے، جس میں صوفی بھی آ گئے، جس میں موحدین بھی آ گئے. ہم نے کبھی اب یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، لہذا اس مسئلے پر کمپرومائز کر کے چلو. جب آپ سارے لے کے چلے تو انہوں نے درمیان میں نعرہ حیدری یا علی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور علی اجویری کے قبر سے جلوس کا آغاز ہوا. اب یا علی مدد کہنا اللہ کی توہین نہیں. آپ تو نکلے تھے رسول اللہ کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے اور خود اللہ کی توہین کروا رہے ہو. اگر اللہ طاقت دے دے تو گستاخ رسول کا کام تمام کر دینا یہی ہے. ٹھیک ہے، اس ایسے ایشو، وہ کسی مظلوم کی مدد ہو، وہ کسی مظلوم کی مدد ہو، یا وہ کسی کافر کے خلاف جلوس ہو، یا وہ الیکشن ہو، یا قربانی کی کھالیں اور چندہ لینا ہو، کسی بھی ٹاپک پر اللہ کے دشمن کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایسے ماحول میں جہاں اللہ کے دشمن کو اجازت ہے کہ وہ نعرے لگائے، وہ شرکیہ الفاظ کہے، وہ شرکیہ نعتیں پڑھے، اور آپ کو چونکہ یہ مصلحت ہے خاموش ہو جاؤ. ابو بکر صدیق مدینے کی گلی، یعنی دیکھو وہ نعرے حیدری لگایا تو وہ اللہ کے گستاخ ہو گئے. ڈینمارک کا پادری کم ہو گیا اس سے گستاخ، کیونکہ ان کا باپ ہے نا. وہ تقابل دیکھو، کل اس کی بیوی کی کوئی عزت لوٹ لیں گا، یہ کچھ بھی آواز ہی نہیں نکالیں گا، کہیں گے جانے دو یار، کیا کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، چھوڑو یار، کیوں آواز نہیں اٹھا رہے. کہیں گے اللہ کی توہین بڑی ہے، میری بیوی کی عزت تھوڑی اتنی بڑی ہے. وہاں کچھ بھی نہیں کریں گا. اور کمپیئر کیا کیا، دیکھو پہلا جملہ بولتا شرابی کبابی تھے، ایک تو جھوٹ بولتے ہیں کمبخت. ذرا اندازہ لگائیے جو نبی کی عظمت کے لیے جلوس نکالا اس میں کوئی شراب پی کے جائیں گا؟ جو نعرے حیدری لگا رہا ہے وہ نشے کی حالت میں ہوں گا؟ یہاں ایک جھوٹ گڑ دیا، بولتا ہے کہ وہ سب تھے، اور وہاں نعرے داتا گنج بخش لاہوری کے درگاہ سے جلوس نکلا، کیونکہ داتا کے گھر دربار سے نکلا اس لیے وہ جلوس بھی شرکیہ ہو گیا. ہاں وہ وائٹ ہاؤس سے نکلا ہوتا تو توحید بن جاتا. وہ ان کے گھر سے نہیں نکلا وہ جلوس، تو وہ نکلا کہاں سے؟ داتا گنج بخش لاہوری سے. اب وہاں سنی بھی تھے، شیعوں نے نعرے لگائے، نعرے حیدری سنی بھی لگاتے، ہمیں نہیں ہے اس سے اختلاف. نعرے غوثیہ یہ سب لگے، نعرے حیدری وغیرہ. تو کہا یہ دیکھو نعرے حیدری لگانا یہ تو اللہ کی توہین ہے. نکلے تھے نبی کی توہین کے بارے میں احتجاج کرنے، اللہ کی توہین خود کر بیٹھے، تو یہ جلوس ہی درست نہیں ہے.
اب میں اس کا ایک آئینہ دکھا دیتا ہوں کہ ایک طرف تمہیں نبی کی عظمت کے لیے جو لڑتے ہیں وہ تو مشرک اور گستاخ خدا نظر آتے ہیں، کیونکہ تمہارے امریکہ کے آقا اگر گستاخی کرے تو تمہارا کہنا ہے کہ صاحب شرکیہ نعرے لگاتے، اس لیے تمہیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم اپنے آقا کی عظمت کے لیے احتجاج کرو. لیکن ان کے جو ابھی مرے ہیں کنگ عبداللہ صاحب، جن کے سوگ میں بیوائیں بیٹھی ہوئی ہے، یہ بش کے جب کس لیتے ہیں تو یہ توہین ہے یعنی اسلام کی. تب ان کو توہین نہیں آتی، تب یہ خریدے ہوئے غلاموں کی زبانیں کیوں نہیں چلتی ہے بھائی. آئیے دیکھیے ذرا ایک منظر. Back in 2005, President Bush kissed. اب یہ بش کو بلا کے کس کرنا یہ کیا ہے؟ سور کھانے والے کے لبوں کو چومنا سب درست ہے. سعودیہ بلایا اس نے. Saudi Arabia, and then held his hand. I thought it was Paul and Paula. Remember them? While ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية اب بش نے وائٹ ہاؤس بلایا اس کو، تو پتا چلا کہ تعلق کہاں سے. دیکھ لو پہلے بھی تعلق کہاں سے تھے اور ابھی بھی تعلق کہاں سے، اور دشمنی کن سے. مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. لم يحن إذن موعد تبادل الألقاب فالخلافات تطغى على دیکھیے اب وائٹ ہاؤس میں شراب بھی پی رہے. یہ شرابی کبابی بھی نہیں دکھ رہا جس کے سوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا شرابی جس کو خادم الحرمین شریفین بنایا تھا، وائٹ ہاؤس میں شراب پی رہا ہے. أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. Come fly with me, let's fly, let's fly. اچھا، اور اس کی تعریف میں کیا بولتے ہیں پتہ ہے؟ امر المسلمین مر گئے ابھی. 11 بیویاں تھی جناب کی. کتنی بیویاں؟ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت میں تمہارے لیے 4 سے زیادہ بیوی رکھنا جائز نہیں. جس نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھی گویا اس نے اپنی ماں کو نکاح میں رکھ لیا. ان کے ملاؤں کی کبھی زبان نہیں کھلے. خادم الحرمین شریف صاحب یہ 11 کائی کے لیے رکھی ہے آپ نے؟ آپ کوئی نبی ہے، پیغمبر ہے؟ کون ہے آپ؟ صرف انبیاء کے لیے خصوصیات ہے کہ جتنی چاہے اتنی رکھے. انبیاء کے لیے، صرف امتی کے لیے اجازت نہیں ہے. 11 بیویاں اس کی اور کئی اولادیں، آخری تک گولیاں کھا کھا کے کام چلایا. اس کا بھی ویڈیو ہے، دیکھنا ہے آپ کو. ہاں ویڈیو ہے، امریکہ نے ویڈیو بنایا کون سی دوا کھاتا ہے کر کے. یہ اس پر کبھی ان کے مولویوں کی نہیں ہے زبان کھلی کہ یہ کیا ہے؟ وائٹ ہاؤس میں تم شراب پیتے ہو، تو تجھے کیا حق ہے کہ تو خادم الحرمین شریفین بن کے بیٹھا ہے؟ تم انگریزوں کی چاپلوس، انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے، اس پر زبانیں نہیں کھلتی. یہ شراب پی رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ امریکہ کی سفیر ہے، ہاتھ ملا رہا، چھوڑ ہی نہیں رہا. شریفین. یہ دیکھو، یہ امریکہ گیا تو وہاں کے بشپ سے ملنے گیا، چرچ ملنے گیا. درگاہ پہ جاؤ تو شرک ہو جاتا، چرچ میں جانا جائز ہو جاتا ہے. تو انداز لگائیے تعلق کہاں سے. چرچ گیا، چرچ گھما، وہاں کے جو پرانے آثار اور قدیم چیزیں تھی اس کی وہ کیا، وہ بشپ سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں. بڑی محبت، بڑی الفت. اجتماعا ثنائيا استمر ساعة جرى خلاله التأكيد على أهمية الحوار بين الأديان والحضارات لتعزيز التسامح الذي تحث عليه. اب یہاں رک کے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ توصیف الرحمان کے نزدیک نبی کی عظمت کے لیے اگر جلوس نکالے، اس میں نعرے حیدری لگانے والے تو مشرک، اللہ کی توہین کرنے والے، اور اس میں اگر شیعہ شامل ہو جائیں، جماعت اسلامی والے آ جائیں تو وہ جلوس غلط ہو گیا، وہ نکالنا ہی غلط ہو گیا. لیکن یہ انگریزوں سے جو آپ کے ملاؤں کے اور آپ کے خادم الحرمین کے تعلقات ہیں، اس پر بھی تو کبھی کچھ بولو. اس پر کیوں نہیں زبان کھولتی آپ کی؟ وہ اس لیے نہیں کھلتی، میں سیدھے لفظوں میں کہوں، ان کے خلاف زیادہ شریعت کی بات کریں گے تو دال روٹی نہیں بریانی کی بوٹیاں بند ہو جائیں گی. پورا چندہ دھندہ ہی ان سے بنا ہوا ہے نا. جميع الأديان السماوية ونبذ العنف وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار لكافة شعوب العالم. تعلق دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ تلوار کا فلسفہ سمجھ میں آیا آپ کے کیا ہے؟ یہ عرب کی تہذیب ہے. رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں اتحاد کرتے تو دونوں قبیلے اپنی اپنی کمان لے کر آتے تھے. کمان ہوتی ہے نا، کمان کو ایک ساتھ جوڑا جاتا تھا اور 2 کمان ملا کے ایک تیر کو کمان پہ رکھ کر دونوں قبیلے کے سردار مل کر تیر آسمان میں چھوڑتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج اعلان کر دیتے تھے کہ آج یہ دونوں قبیلے جو الگ الگ ہیں یہ ایک ہو گئے ہیں.
اب وہی تہذیب آج تک چلی ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی یہ تہذیب ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, بندوق کی گولی چھوڑتے ہیں, کبوتر ایک ساتھ اڑاتے ہیں. یہ عرب کی تہذیب ہے, تلوار لیتے ہیں دونوں. جب یہ تو بش بھی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے, کنگ صاحب بھی کھڑے ہوئے, گویا بتا رہے ہیں کہ ہم میں دیکھو کتنا اتحاد ہے. اور یہ تلوار کا مطلب, وہ کمانوں کا مطلب عرب تہذیب میں یہ ہوتا ہے کہ آج سے ہمارے ہتھیار ایک, ہمارے قبیلے ایک, ہمارے خاندان ایک, ہمارے تعلقات بھائی جیسے. اب یہ حال ہے کہ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, جو میرا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے. بش کا دشمن کون ہے؟ انہوں نے بھی ہمیں ہی دشمن بنایا ہے. اس لیے ہمیں ہمارے زندوں کو بھی بموں سے اڑا رہے ہیں, ہمارے مرداؤں کو بھی قبروں کو بموں سے اڑا رہے ہیں.